السلام علیکم، میرا نام ہے شاذب ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جابز اسٹیشن۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں انٹرویو نمبر 47 ہے۔ جمشید علی صابر صاحب جن کا تعلق لاہور ریجن سے ہے، انہوں نے سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کا انٹرویو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو دیا ہے۔ تو انٹرویو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک اور کمنٹ لازمی کیجئے گا۔ اور اس انٹرویو کے علاوہ میں نے جو ہے اس چینل کے اوپر 46 مزید انٹرویوز جو ہیں وہ جونیئر کلرک کی پوسٹ، کمپیوٹر آپریٹر کی پوسٹ اور اسسٹنٹ کے انٹرویوز میں نے لوگوں کے شیئر کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ کی کسی بھی پوسٹ کا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو انٹرویو ہے تو آپ جو ہے اس چینل کو وزٹ کر کے ان انٹرویوز کو سن سکتے ہیں تاکہ آپ انٹرویو میں اچھا پرفارم کر سکیں۔ جی جمشید علی صابر صاحب کائنڈلی اپنا انٹرویو شیئر کیجیے گا پلیز۔ السلام علیکم بھائی، میں انٹرویو جب دینے گیا تو یونیفارم میں تھا، میں ٹریفک پولیس میں ہوں۔ انٹرویو کی میری جب باری آئی ہے تو پی این نے دروازہ کھولا ہے، میں انٹر ہوا ہوں، میں نے سلوٹ کیا انہیں، وہ کہتے ہیں سر بیٹھ جائے۔ یہ عبدالجبار صاحب تھے، انہوں نے مجھے مخاطب کیا بیٹھ جائیں سر آپ۔ میں بیٹھا ہوں، مجھے کہتے ہیں جمشید صاحب، میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں جمشید صاحب کہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں آج کل آپ؟ میں نے اپنی ڈیوٹی بتائی کہاں پہ کر رہا ہوں۔ پھر میرے ایریے میں ایک چوک آتا ہے، وہ انہوں نے پوچھا کہ اس چوک کا کیا نام ہے، میں نے وہ بتایا۔ پھر مجھ سے انہوں نے ٹریفک کے ریلیٹڈ کوئی 2-3 کوسچنز کیے جو مینول کوسچنز ہیں، وہ ہماری فیلڈ کے ریلیٹڈ تھے، وہ میں نے بتایا انہیں۔ پھر انہوں نے 2-3 ٹریفک کے ریلیٹڈ مجھ سے سجیشنز لیے، میں نے وہ بتائے۔ پھر آگے وہ میری ڈگری کی طرف، کہتے ہیں آپ نے بی اے کیا سمپل؟ میں نے کہا جی۔ پھر اچانک سے مجھے بول پڑے، کہتے چلے انٹروڈکشن کروائے اپنا۔ اتنی ساری باتیں ہونے کے بعد انہوں نے اچانک مجھے کہا انٹروڈکشن، تو پھر میں نے تھوڑا سا ہلکا سا اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے بی اے میں 3 سبجیکٹ جو ہے لینگویجز رکھے ہیں، عربی، پنجابی اور فارسی۔ میں نے کہا جی سر۔ کہتا چلے عربی کا میں اگر کوئی بھی لفظ بولوں تو اس کا مطلب بتا دو گے، یا میں کوئی قرآن پاک کی آیت بولوں تو اس کا ترجمہ؟ میں نے کہا نہیں سر، مجھے عربی اتنی بریفلی نہیں آتی، بس ہلکا سا پیپر دینے کے لیے تیاری کی تھی۔ کہتے چلو کوئی قرآن پاک کی جو لمبی صورت آپ کو آتی ہو وہ۔ میں نے کہا جی یاسین۔ وہ تھوڑی سی سٹارٹ کی ہے، اس کی پہلے 2 آیتوں کا ترجمہ بتایا انہیں، پھر وہ آگے فارسی کی طرف۔ کہتے فارسی کا میں کوئی فقرہ بولوں تو اس کا ترجمہ کر لو گے؟ میں نے کہا نہیں سر سوری۔ کہتا اچھا کوئی فارسی کا شعر سنا دو۔ میں نے فارسی کا ایک شعر سنایا۔ کہتے صرف شعر سے بات نہیں بنے گی، اب اس شعر کا ترجمہ بھی سناؤ۔ پھر میں نے اس شعر کا ترجمہ بھی سنایا۔ پھر انہوں نے کہا گڈ یار، اب اس طرح ہے کہ میں ایک شعر بولوں گا فارسی کا، آپ نے کوشش کرنی ہے اس کا ترجمہ کرنے کی۔ میں نے کہا سر نہیں ہوگا، پھر بھی کوشش کر لیتے ہیں۔ کہتے چلو ٹھیک ہے کوشش کر لو۔ پھر انہوں نے ایک شعر سنایا فارسی کا مجھے، وہ اس کا شعر تو مجھے نہیں یاد، لیکن وہ شعر کا ترجمہ یہ تھا کہ توبہ کا مزہ جوانی میں آتا ہے، جو ہے نا، تو جوانی میں توبہ کرنا پیغمبری شیوا ہے، بڑھاپے میں تو بیریا بھی جو ہے وہ بھی توبہ کر لیتا ہے۔ تو یہ ترجمہ میں نے تقریباً کوئی 50% انہیں صحیح سنا دیا، 50% نہیں سنا سکا۔ اس کے بعد وہ آگے پنجابی کی طرف۔ کہتے اچھا پنجابی میں آپ نے کیا کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا سر پنجابی میں زیادہ تر پوئٹری پڑھی ہے۔ کہتے کس کی؟ میں نے کہا بابا بلے شاہ کی اور میاں محمد بخش کی۔ کہتے اچھا میاں محمد بخش کا کوئی شعر سناؤ۔ میں نے میاں محمد بخش کا شعر سنایا۔ پھر مجھے کہتے ہیں وہ کہاں پہ دفن ہے؟ میں نے کہا سر سوری نہیں پتہ۔ پھر مجھے کہتے ہیں بابا بلے شاہ کا کوئی شعر سناؤ۔ اس کا میں نے ایک لمبا سا بند تھا وہ پورا سنایا، وہ انہیں اچھا بھی لگا، کہتے صحیح ہے۔ پھر یہ بتاؤ کہ ان کے جو مرشد تھے بابا بلے شاہ کے، ان کی کیا کاسٹ تھی؟ وہ تو سب کو پتہ، میں نے بھی بتایا۔ میں نے کہا سر وہ بائی کاسٹ ارائی تھے۔ کہتے ان کا نام، میں نے نام بتایا۔ پھر کہتے چلے ٹھیک ہے تھینک یو۔ پھر انہوں نے دوسرے جو بیٹھے ہوئے تھے رائٹ سائڈ پہ، وہ میرا خیال میں کوئی ایس ایس پی تھے، ان کی طرف ریفر کر دیا مجھے۔ پھر انہوں نے کہا، انہوں نے کوسچن پوچھے مجھ سے میری فیلڈ کے ریلیٹڈ کہ لاہور میں جو ہے چیف کون ہے؟
ہمارا جو سی ٹی او ہوتا ہے اس کا نام پوچھا. پھر انہوں نے پوچھا جیسے پنجاب پولیس کے تھانے ہوتے ہیں ہمارے سیکٹر ہوتے ہیں کہ لاہور میں کتنے سیکٹرز ہیں, میں نے وہ بتایا. پھر انہوں نے ٹریفک کی ڈویژنس پوچھی, یعنی کہ انہوں نے سارے کویشچن میری ٹریفک کے ریلیٹڈ فیلڈ کے ریلیٹڈ پوچھے. پھر انہوں نے تیسرے بندے کی طرف ریفر کر دیا. تیسرے بندے نے پھر مجھ سے کویشچنس پوچھے. وہ تقریباً انہوں نے کوئی 2-3 کویشچن میری فیلڈ کے ریلیٹڈ پوچھے. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ نے فارسی پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی سر بی اے میں. پھر انہوں نے کہا بتاؤ گھوڑے کو فارسی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا سر نہیں پتہ. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یار اسٹڈی ریلیٹڈ نہیں آ رہے آپ کو؟ میں نے کہا سر وہ میں نے اتنا ڈیپلی نہیں پڑھا ہوا. پھر انہوں نے میری فیلڈ کے ریلیٹڈ 1-2 کویشچن پوچھے, وہ میں نے بتائے. پھر انہوں نے کہا کہ یار آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو دیت اور قصاص ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ پھر میں نے دیت اور قصاص بتائی انہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آج کل دیت کتنی چل رہی ہے پاکستان میں؟ یہ میں نے کہا کہ سر یہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ, اتنا پتہ یہ جو چاندی ہے نا وہ کچھ کلو گرامز میں ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مجھے ایگزیکٹ فگر بتائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تھینک یو, اب آپ جا سکتے ہیں.